کریں تو ان کے پہلے عام نمائندے منتخب ہوں گے، وہ نوٹیفائی ہوں گے، ان کا حلف ہوگا، پھر وہ منتخب کریں گے خواتین کو، یوتھ کو، اس کے وہ نوٹیفائی ہوں گے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ آئے گا ان کے وائس چیئرمین اور چیئرمین کا انتخاب۔ اس سب کام کے لیے 1.5 سے 2 ماہ کا عرصہ لازماً درکار ہوگا، اس لیے ہم نے حکومت رکھا ہے کہ وسط عمر میں ہم الیکشن کروائیں گے اور انشاءاللہ کروائیں گے، لکھا ہوا ہے گورنمنٹ کو، تو ہم چند دنوں میں اس کا الیکشن کا اس کے اعلان کر دیں شیڈول کا۔ یہ کمیشن لکھا ہے، طے کر کے لکھا ہے کہ بھئی یہ اس سے زیادہ باقی جا سکتے ہیں۔ نمبر 2، اب ایک سوال بڑا ہے کہ بھئی انتخابات جماعتی ہوں گے غیر جماعتی ہوں گے۔ ہم نے کمیشن نے 14/1/2022 کو لکھا تھا، حکومت کو پوچھا تھا اس سے کہ انتخابات جماعتی ہوں گے یا غیر جماعتی۔ حکومت نے 21/3/2022 کو جواب دیا کہ جماعتی میعادوں کرائے جائیں گے، اور کمیشن کی بھی فکر ہے یہی ہے کہ جماعتی میعادوں کی بنیاد پر انتخاب ہوں گے تو کرپشن کا کم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا کمیشن کا فیصلہ یہی ہے کہ آئندہ انتخابات جماعتی میعادوں پر ہوں گے۔ نمبر 3، تیسرا پوائنٹ تھا کہ کمیشن نے لکھا تھا حکومت کو پہلے کہ 3 مرحلوں میں انتخاب کرانے ہیں۔ کمیشن کے ذہن میں یہ تھا کہ امن و امان کا مسئلہ پیدا ہوگا، پاکستان کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، لہٰذا ہم اپنے وسائل سے انتخابات کرنا زیادہ بہتر رہے گا، لیکن فاضل اعظم نے کہا کہ ایک ہی دن انتخاب کرانے ہیں، لہٰذا حکم تعمیل کرتے ہوئے انشاءاللہ ایک ہی دن انتخابات مرتب ہوں گے۔ اب ممبران ضلع کونسل یا جو بھی معاملات سوال و جواب جناب ہمارے سینئر ممبر صاحب ہیں یا آپ وضاحت کریں گے، چونکہ میں اس معاملے میں مجھے بھی پتہ نہیں کہ کانوں کے الیکشن ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے، یہ بتا سکتے ہیں اس میں جو سوال جواب کرنے ہیں۔ جناب چیف صاحب یہ بتائیں کہ ہماری پولیس اسکیمس کی جو پولیس اسکیم بن چکی ہے، اور ابھی اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس ان کی جس کو بھی کوئی اس معاملے میں شکایت ہوگی تو وہ اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس جائے گا، لیکن اس وقت تک جو پولیس اسٹیشن کی تعداد ہمارے پاس بن کے آ چکی ہے وہ 5123 پولیس اسٹیشنز بن رہے ہیں، اور اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے اس لیے کہ اپیلیٹ یا اپیلوں کا مرحلہ بھی باقی ہے اور اس میں بھی ہوگا۔ سوری، یہ 5192 ہے، جبکہ جنرل پولیس اسٹیشن میں جنرل الیکشن میں ہمارے پولیس اسٹیشن جو ہے 5123 تھے، اور اس دفعہ بھی جو پولیس اسٹیشن آ رہے ہیں وہ 5192 ہیں، 92 ہے۔ تو یہ پولیس اسکیم کا کام بھی مکمل ہونے کو ہے، اور جہاں تک ابھی ریسنٹلی آرو کی حد تک مکمل ہو گئی، یہ جو 5192 مکمل ہو گئے ہیں، اور اپیلیٹ اتھارٹی کے پاس کوئی چھوٹی موٹی چینجز ہوگی تو وہ سامنے آئے گی۔ اس کے بعد ہمارا اب شیڈول آنا باقی ہے، چونکہ 15 اکتوبر سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے مطابق 15 اکتوبر 2022 سے پہلے الیکشن کا انعقاد کا فیصلہ ہوا ہے، اور اس کے سلسلے میں اگلے چند دنوں کے اندر الیکشن کمیشن جو ہے وہ انتخابی شیڈول کو اناؤنس کرنے جا رہا ہے۔ جہاں تک تفصیل ہے کہ چونکہ یہ سسٹم یہ کنفیوژن شاید ہے کہ کون سا سسٹم ہے، جیسے بہت دوستوں سے آپ سے بات ہو چکی ہے، اخبارات میں بھی کچھ لوگوں نے رپورٹ کیا ہے کہ 1990 لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے جس کے تحت آخری انتخابات 1991 میں ہوئے ہیں، انہی کے مطابق وہی سسٹم ابھی ہمارے یہاں جاری ہے۔ باقی پروونسز کے اندر شاید کوئی سسٹم میں تبدیلی آئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی سسٹم میں تبدیلی نہیں ہے۔ 1991 میں جو فائنلی جو آخری انتخابات ہوئے ہیں اس کے اندر یونین کونسل، ضلع کونسل، ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشنز کی جو یہ ترکیبی تھی، اس کا نظر تھا، اسی کو برقرار رکھا گیا ہے، اور وہی جو ہے وہی یہی نظام جو ہے اس کے تحت انتخابات ہو رہے ہیں۔ جہاں تک حلقہ بندی کی تفصیل ہے وہ پہلے سے آپ کے پاس آ بھی چکی ہے، تشہیر بھی ہو چکی ہے، تو اگر آپ کو اس کی تفصیل چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو دے سکتے ہیں، یا آپ کو ہم سرکولیٹ بھی کر دیں آپ کی کنزمپشن کے لیے۔ لیکن میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ممبر میں یونین کونسل کے ممبران کی تعداد یونین کونسل 31 ہیں، اور 217 ان کے بنتے ہیں یونین کونسل کی ممبران کی تعداد، چونکہ وہاں میونسپل کارپوریشن کوئی نہیں ہے، اور وہاں پہ میونسپل کمیٹی 11 میونسپل کمیٹیز ہیں، 8 ممبر میں اور 3 برنالہ میں۔ اسی طرح ٹاؤن کمیٹیز 5 ہیں، سمانی 2 اور برنالہ 3 ہیں،
اور ٹوٹل وارڈز کی تعداد 233 بنتی ہے، اور ضلع کونسل چونکہ جتنی یونین کونسل ہیں اتنی ہی تعداد ضلع کونسل کے ممبران کی ہے۔ میرپور کی یونین کونسل کی تعداد 202 ہے، اور میونسپل کارپوریشن جو ہے وہ اس کی ممبران کی تعداد 46 ہے۔ 31 میونسپل کمیٹیز ہیں، چکسواری کی 11 ہیں، اسلام گڑھ 14 اور ڈڈیال 6۔ اس طرح ٹوٹل وارڈ جو ہے ہمارے پاس میرپور کے 279 بنتے ہیں، اور 27 ممبران جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کونسل کے بنتے ہیں۔ یہ آپ کو تحریری دے رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ لیں گے اور اس کی آپ وہ کر لیں گے۔ چھوٹی سی جو آپ کی انفارمیشن کے لیے، یہ میٹرک کی جو اہلیت والی بات ہے، یہ میٹرک کی اہلیت ابھی بھی ہے، اور 25 سال ممبر کے لیے عمر کی قید ہے کہ 25 سال سے ابو ہوگا تو اس کے لیے وہ اہلیت کو الیکشن لڑ سکتا ہے، اور اس کے لیے میٹرک کا سند ہونا، اور کسی بھی باقی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ کوئی کسی جگہ کنوکٹڈ نہ ہو، اور باقی چیزیں جو ممبر اسمبلی کے لیے ڈسکوالیفیکیشن ہے آلموسٹ وہی ڈسکوالیفیکیشن ممبر اس کے لیے یونین کونسل یا باقی ڈسٹرکٹ کونسل کے لیے اور لوکل کونسل کے لیے یہی پابندی ہے۔ ایک چیز اور جو آپ کے نوٹس میں لانی ہے وہ یہ ہے کہ ضلع کونسل امیدواران کے لیے زیر ضمانت جو انہوں نے جمع کرانی ہے، اس کا نئی نوٹیفکیشن ریوائز آ چکا ہے۔ اس کے لیے یونین کونسل کے ممبر کے لیے 5000 فیس ہے، ٹاؤن کمیٹی کے ممبر کے لیے 8000 فیس ہے، اور میونسپل کمیٹی اور میونسپل کارپوریشن اور ضلع کونسل کے ممبر کے لیے 10,000 ہے۔ اور الیکشن اخراجات جو امیدوار لڑ رہے ہیں ان کے لیے یونین کونسل کے امیدوار کے الیکشن اخراجات کی حد جو مقرر کی گئی ہے وہ 1 لاکھ روپیہ، اور ٹاؤن کمیٹی، میونسپل کارپوریشن، میونسپل کمیٹی، ضلع کونسل میں جو انتخابات امیدوار ہیں گے ان کے لیے 3 لاکھ کی حد مقرر کی گئی ہے۔ تو یہ آپ کی کنزمپشن کے لیے۔ اور ایک بات جو آپ سے پہلے چیف صاحب نے بھی آپ سے اپنا آپ کا شکریہ اور آپ کی اپریسیشن کی ہے، ہماری ابھی بھی آپ سے توقع ہے کہ 31 سالوں کے بعد ابھی جو ینگ جنریشن ہے 31 سال یا اس سے بھی 35 سال تک جو لوگ ہیں ان کو اس نظام کا پتہ نہیں ہے، اور بالکل اس سے پوری طرح جو ہے وہ آگاہی نہیں ہے۔ تو ہم چاہیں گے، ہماری الیکشن کمیشن کی خواہش ہوگی اور آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ آپ لوگوں کی ایجوکیشن، لوگوں کی آگاہی کے لیے آپ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور اس سلسلے میں جو ڈی جی آئی آر ہیں ان کے ساتھ ہمارا لہجہ میں یہ میڈیا پالیسی بھی ترتیب دے رہے ہیں، اور لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے جو بھی پروگرام آپ کے توسط سے، آپ کا انسٹرومنٹ، آپ کے چینلز، آپ کے اداروں کی جو ہمیں معاونت چاہیے ہوگی وہ تھرو ہم ڈی جی پی آر سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ سے بیٹھ کے مشاورت کر کے ایک میڈیا پالیسی ایجوکیشن لوگوں کے لیے اور ان کی آگاہی کے لیے تیار کریں۔ الیکشن کمیشن ہر طرح کی سپورٹ اور ہر طرح کی معاونت اور اس کے لیے مالی امداد کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک آرگنائز انداز سے ڈی جی پی آر کے تھرو ہی ہوگا۔ تو یہ ہمارا انٹرفیس ہو گیا آپ کے لیے۔ تو کائنڈلی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے، چونکہ محلے گلی اور یہ بالکل گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، اور وہ آپ کے چینل، آپ کے قلم کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور اس میں آپ سے یہ قومی فریضہ سمجھ کے آپ سے تعاون کی اپیل ہے۔ تھینک یو جی۔ پتا درج ہوگا، ووٹ وہیں دے سکتے ہیں، دوہرا ووٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ویریفائی ہو چکا ہے، نادرا نے ویریفائی کر کے دوسری انٹریز ڈیلیٹ کر دی۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ ایک یونین کونسل میں اگر میرا نام وارڈ الف میں درج ہے اور میں وارڈ بے سے الیکشن لڑ سکتا ہوں یونین کونسل کے اندر، لوکل کونسل جو ہے یونین کونسل، اسی وارڈ میں میرا نام درج ہونے کی شرط نہیں ہے، اس یونین کونسل میں ہے۔ ضلع کونسل والے بھی جو ہیں وہ متعلقہ یونین کونسل، یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا نام یونین کونسل چھتر زمیل میں آیا تو میں یونین کونسل مظفر آباد سے الیکشن لڑ لوں، میں یعنی ضلع لوکل الیکشن۔ لیکن ضلع کونسل کا یہ ہے کہ میں اگر میرا نام یہاں پہ درج ہے تو میں کسی دوسری یونین کونسل سے الیکشن لڑ سکتا ہوں، لیکن یعنی ضلع کونسل کا حلقہ ہے پورا ضلع،
यूनियन काउंसिल का हल्का है, यूनियन काउंसिल म्यूनसिपल कमेटी का अपना हल्का है, वो जो नोटिफाइड है, टाउन कमेटी और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इसी तरह से नोटिफाइड है उनके हल्के, तो विद इन अपने हल्के के अंदर दर्ज होना, वार्ड के अंदर नहीं। तनवीर साहब, मेरा आपसे सर ये सवाल है, थोड़ा सा अपनी एजुकेशन के लिए बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक